کہ کوئی اللہ کے حکم کو جٹلا سکے، اگر ڈائریکٹ فرما دیتا، لیکن اللہ نے بیچ میں اپنے محبوب کا وسیلہ ڈال کر یہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں ایک ہوں، یہ عقل فیصلہ ہے، لیکن میرا ایک ہونا بھی مصطفیٰ کی زبان سے میں ثابت کروں گا، اپنے محبوب کی زبان سے کہلواؤں گا۔ چاہتا تو کہہ دیتا میں ایک ہوں، کسی میں مجال ہے کوئی بات کر سکے، کسی میں مجال ہے کوئی اعتراض کر سکے؟ آپ دیکھتے نہیں کتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں ہمارے، مثلا اہل و عیال میں سے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہمارے باؤ اجداد میں سے قریبی رشتے کہیں چلے گئے، بتائیے جب ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیا ہماری طاقت ہے ہم اس کو واپس لے آئیں؟ ہماری طاقت ہے ہم اللہ پر اعتراض کریں؟ کیا ہماری اتنی سکت ہے کہ ہم اس کی چند سانسیں روک سکیں؟ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا جو حکم آ گیا وہ آخری ہے، اس پر نہ تنقید ہو سکتی ہے نہ اس پر جرح ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کا کلام ان چیزوں سے بے نیاز ہے، جو اس کا حکم ہے وہ اٹل ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان جو ہے وہ تو وراء الورا، وہ ان تمام تعریفوں سے بے نیاز ہے، وہ تمام تعریفوں سے ہماری بے نیاز ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا ہم اس کے قابل نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کوئی اللہ کی الوہیت پر ایمان لائے گا، اس کے پیچھے جو وسیلہ ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ ہوگا۔